ظلم کرنے پر پورا شہر جل گیا، ایک سچا واقعہ۔ ظلم پر پورا شہر جل گیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ مجوسی تھا۔ جس شہر میں اس بادشاہ کا محل تھا، اس نے ایک مسلمان بچے کو اس کے رب کا نام لینے پر اسے تیر مارا۔ یہ کہہ کر تیر چلا دیا گیا۔ تیر سیدھا اس بچے کی کنپٹی پر جا کر لگا۔ بچے نے وہ تیر کھینچ کر باہر نکالا اور زخم والی جگہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور اس طرح بچے نے توحید کی خاطر اپنی ننھی سی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم بھی اس بچے کے خدا پر ایمان لاتے ہیں جس کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ اس طرح بادشاہ کی فوج میں سے آدھے سپاہیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو گھبرا گیا اور سپاہیوں سے کہنے لگا کہ زمین میں 40 گز چوڑا گڑھا کھودو اور اسے لکڑیوں کے ساتھ بھر دو۔ اس کے بعد اس میں تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دو۔ جب یہ آگ بھڑک اٹھی تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آج جس نے اسلام قبول کیا ہے اسے اٹھا کر اس آگ میں پھینکتے جاؤ۔ سپاہیوں نے بہت سے لوگوں کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا، حتیٰ کہ ایک بڑھیا کی باری آ گئی جس کے بہت سے بچے تھے۔ بادشاہ نے اس بڑھیا سے کہا کہ اے بڑھیا، دین اسلام کو چھوڑ دے، وگرنہ میں تجھے تیرے بچوں سمیت آگ میں پھینکوا دوں گا۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، اے بادشاہ، تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بادشاہ نے حکم دیا تو سپاہیوں نے ایک ایک کر کے اس کے تمام بچوں کو آگ میں پھینکنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا سب سے چھوٹا بچہ بچ گیا۔ جب اس کی باری آئی تو اس عورت کا دل نرم پڑ گیا۔ اسے اس ننھی سی جان پر بڑا ہی ترس آیا۔ ماں کی ممتا نے جوش مارا۔ اس کے بدن پر اپنے بچے کے انجام کی وجہ سے لرزہ طاری ہو گیا اور بالآخر اس نے مجبور ہو کر دل میں ارادہ کیا، نعوذ باللہ، مرتد ہو جائے۔ اس وقت وہی چھوٹا سا بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولنے لگا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اس آگ سے مت ڈریے، اپنے دل کو مضبوط رکھیے۔ میرے سب بہن بھائی جنت میں جا چکے ہیں، اب میری باری ہے، میں بھی جنت میں جانے ہی والا ہوں۔ اتنے میں سپاہیوں نے زبردستی اس کے بچے کو چھینا اور آگ کے اس الاؤ میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ماں کا دل پھٹ گیا اور وہ رونے اور چیخنے چلانے لگی۔ اس وقت خدا کی قدرت سے اس آگ میں سے ایک لپکا سا اٹھا اور سب سپاہیوں میں سے 40 گز کے اندر کھڑے سپاہیوں کو جلا کر خاک کر دیا۔ پھر وہ آگ آگے بڑھی، اس نے بادشاہ کو، اس کے وزیروں کو اور اس کے تمام خدام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر کرتے کرتے اس آگ نے زور پکڑا اور پورے ہی شہر میں پھیل گئی۔ اس خطرناک آگ نے پورے شہر کو جلا کر خاکستر بنا دیا اور شہر والوں میں سے اہل ایمان کے علاوہ کوئی بھی نہ بچ سکا۔ اتنی سخت آگ کے باوجود ایمان والوں کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ ظالم پر بجلی کا عذاب۔ دوسرا سچا واقعہ۔ حضرت محمد بن زید بن عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے منجنیق رکھی گئی تو میں اس وقت جبل ابو قیس پر تھا۔ دیکھا کہ ایک خاص کڑکنے والی بجلی گری۔ وہ منظر گویا اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ سرخ گدھے کی طرح وہ گھومنے لگی اور منجنیق چلانے والوں پر آ گری جو کہ 50 کے قریب تھے، تو سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔